اور خدا کے انکار پہ یہ بات رکھنا کہ اللہ محض خیر ہے، در حقیقت خدا کا تصور جو وہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر انکار کرتے ہیں، ہمارا اور ان کا مقدمہ، ہم جو روایت پرست اور خدا کے ماننے والے ہیں، اس میں بعض اقدار مشترک ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جہاں پر پہنچ کر اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں دو یا تین آپ سے عرض کرتے ہیں اور بھی خدا کے انکار پر مبنی کل تہذیب یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی خدا ہے اور تم مانتے ہو کہ وہ علیم ہے تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں خدا ہے اور علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، اور باری تعالیٰ کی صفات پہ بات کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اللہ کی ذات اور صفات ان کو ماننا عقیدے کا حصہ ہی نہیں، عقیدے کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے کوئی شخص خدا کی صفت کا انکار کرے گا تو کفر ہے۔ ہم میں اور ان میں یہ بات مشترک ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ عالم کل ہے، خدا کی بہت بڑی صفات میں سے علم ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بحث کی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ہمارے استاد تھے قاری رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جانی شاہ میں ان کی مسجد تھی لاہور میں، شام کو جا کر حضرت کی کتابیں ان سے سبقاً پڑھیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہاں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ کی صفت علم اس کی قدرت سے زیادہ ہے، زیادہ سے مراد بڑھ کے، زیادہ سے مراد علم سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ علیم ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے علم کے ساتھ۔ اس کا علم جب اس نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا اس دن بھی وہی تھا جو آج ہے، اور اس دن بھی وہ ہوگا جب قیامت آئے گی۔ خدا کا علم تدریجاً نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 2050 میں کیا ہوگا، اسے اس وقت بھی پتہ تھا جب زمانہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ ہم میں اور ان میں مشترک ہے، جو خدا کو اگر مانتے ہیں، اور جو بالکل منکر ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے تو صفات کی کیا بات کرتے۔ یہ ساری کائنات فزکس پہ چل رہی ہے، یہ تو اب تصورات پچھلے شاید 50 برس میں پیدا ہوئے ہوں گے کہ میٹا فزکس بھی کوئی چیز ہے، وگرنہ تو اس سے پچھلی صدیاں فزکس پہ ہی، اصولوں پہ، کیمسٹری پہ چلتی رہی۔ اور اللہ کی دوسری صفت جو ہم میں اور ان میں مشترک ہے وہ قدرت ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا قادر ہے، ہم کہتے ہیں بالکل خدا کی قدرت بھی کامل ہے۔ خدا کا علم، قدرت، یہ دونوں ایسی صفات ہیں جو امہات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں کہ اللہ کی صفات میں خود 3 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم میں یہ دونوں صفات اللہ کی بہت ٹاپ کی بات ہے
کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا اور ایک ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ، اور ایک پتا اپنے درخت سے اپنی اصل سے جدا نہیں ہوتا، اور ایک دانہ زمین کی تہ میں نہیں پھوٹتا، مگر ہمیں علم بھی ہے، اور وہ جو اس کا پھوٹنا ہے وہ قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس علم اور قدرت کے بعد خدا کی تیسری صفت وہ کہتے ہیں، یہاں سے آگے پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور یہ خدا کا نامکمل تعارف یہاں آ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں بھی یہ آیا ہے، قرآن میں بھی یہ آیا ہے، اور خدا بہت مہربان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس جملے کو پورا کرو، اور پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ خدا کی ناقص بات اس خدا کی کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں اس کے تصورات کا ناقص علم دنیا کو دے رہے ہیں، ایک علم، ایک قدرت، اور ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خدا حکیم بھی ہے۔ علم اور قدرت جب جمع ہوتی ہیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے۔ خدا جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے، عین اس وقت وہ قہار بھی ہوتا ہے، اور جب وہ قہر برسا رہا ہوتا ہے تو عین اس وقت وہ رحیم اور کریم بھی ہوتا ہے۔ خدا کی حکمت کو بھلا دینا یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر پھر انکار آگے آتا ہے، اور وہ خدا کی حکمت کا ذکر نہیں کرتے، حکیم نہیں مانتے، ناقص تصور اللہ کی صفات کا دے کے پھر آگے چل پڑتے ہیں کہ وہ خیر محض ہے، رحمان ہے۔ ہم کہتے ہیں رحمان بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ اس کے کام حکمت کے تحت ہے۔ اس کائنات میں جتنا ظلم تم دیکھتے ہو، یہ سارے کا سارا ظلم اس کی اپنی سکیم کے تحت ہے۔ جب اس کی قدرت کامل ہے اور مانتے ہو کہ وہ پوری طرح قدیر ہے، تو تم اس پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو؟ علی الاطلاق ایبسلوٹلی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان اٹھے اور اس پر پابندی لگائے کہ اس کی موت کیوں واقع ہو گئی، اور اس کے یہاں اولاد کیوں ہو گئی، اور پیسے کی تقسیم میں آپ نے یہ کیا کیا، اور ظالموں کو پیسہ دے دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، اور اس بم دھماکے میں اتنے مر گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس جنگ میں اتنے چلے گئے۔ خدا کہاں ہے؟ اگر ہے اس دنیا میں کہیں تو وہ ان پر اپنا قہر کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ جو یہ کرتوت کر رہے ہیں یہاں پہنچ کے، اگر یہ خیال میں رہے کہ قدرت کے ساتھ حکمت کاملہ ہے، حکمت بالغہ ہے، اور علم اور قدرت جب جمع ہوتے ہیں تو حکمت پیدا ہوا کرتی ہے، اور وہ حکیم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی صفات پیدا ہوئی ہیں، معاذ اللہ، یہ تو کفر کا جملہ ہو جائے گا۔ لیکن علم اور قدرت یہ دونوں ملتی ہیں تو حکمت آ جاتی ہے۔ حکمت کے تحت اس نے آزادی دے رکھی ہے۔ کون ہے جو اس کو چیلنج کرے اور کہے کہ آپ کی حکمت جو ہے وہ اس میں یہ چیز کیوں نہ ہوئی اور یہ چیز کیوں ہوئی؟ حکمت روم نے ایک کہانی لکھی ہے مثنوی میں، کشتی ٹوٹ گئی، بچہ جو تھا ماں مر گئی اور وہ تختے پہ تھا، اور بہت بھیانک منظر مولانا نے قائم کیا ہے، اور کہانی سنائی ہے کہ یہ بظاہر سب ظلم ہو رہا تھا کہ بڑی امید اور مراد سے بچہ کہیں آیا دنیا میں، اور
سیلاب آیا اور کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ماں مر گئی، اور بچہ جو تھا وہ تختے پہ آ گیا، اور وہ تختہ تیرتا ہوا کہیں کنارے لگا، اور ہرنی آئی اور اس نے دودھ پلایا۔ تو جو دیکھنے والا تھا اس نے کہا یہ سب کیا ظلم مچا ہوا ہے اس دنیا میں، ذرا خیال نہیں کیا معصوم بچہ ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ اور مولانا نے اس کو لکھا ہے کہ پھر لمبا قصہ ہے، اور آخر میں پہنچ گیا، مولانا نے کہا وہ فرعون بن گیا تھا، وہ فرعون تھا۔ یہ وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ فرعون سے مراد مولانا کی وہ آدمی ہے جس میں فرعونیت پائی جاتی ہے۔ ایک پرائم منسٹر ہے، وہ کہتا ہے میں تو چائے بیچا کرتا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی کو اگر ایک مووی میں لے آئیں کہ یہ چائے بیچنے والا بچہ دنیا میں سب سے زیادہ جمہوریت کے دعوے کرنے ممالک میں سے ایک ملک کا یہ وزیر اعظم بن گیا ہے، تو یہ حکمت خداوندی ہے، قدرت ہے اس کو حاصل کہ اس نے چائے فروش کے اس ٹھیے سے اٹھایا اور جا کر وزیر اعظم بنا دیا، اور اس کے علم میں ہے جو کچھ کے ہو رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس پہ پابندی لگا سکے۔ اس لیے اللہ کی صفات میں سے حکمت کو نکال دینا یہ انکار خداوندی پہ، انکار خدا پر مشتمل فلسفے کا توڑ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خدا شر نہیں ہے، خدا خیر ہے، اور شر ہے اگر تو شر سب سے بڑا یہ ہے کہ تم انسانی آزادیوں پر پابندی لگاتے ہو، لہٰذا تم یہ نہیں کر سکتے کہ خدا ہے۔ کہتے ہیں ہے، اور خدا کا یہ جو ناقص تصور تم پیش کر رہے ہو نا، صرف تین صفات کو، علم، قدرت اور رحمت، اور حکمت کو درمیان سے نکال دیتے ہو، یہ تمہارے مقدمے کا بنیادی کمزوری ہے، یہاں سے پکڑے جاتے ہو۔